بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میمونہ ہے اور میں ایک ارلی چائلڈہڈ کی ٹیچر ہوں۔ ویسٹ میں رہتی ہوں۔ میری اپنی زندگی جو ہے وہ آدھی پاکستان میں اور آدھی امریکہ میں گزر رہی ہے، اور میں نے دونوں کلچرز کو دیکھا، سمجھا اور سیکھا بہت کچھ ان سے۔ ہمارے ملک میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جی یہ ویسٹرن کلچرز کی چیز ہے، یا ہم ویسٹ کو کاپی کر رہے ہیں، یا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب دنیا ایسٹ اور ویسٹ کے فرق سے نکل چکی ہے۔ اب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور اس کی پرابلمز بھی گلوبل ہیں۔ ہم چاہے رہتے ایسٹ میں ہوں، جب ویسٹ کی ہر چیز ہمیں سیکنڈز میں میسر ہے، ان کا کلچر، ان کا زبان، ان کے لائف سٹائلز، ہر چیز، تو اس کے افیکٹ سے تو ہم نہیں بچ سکتے نا۔ تو اگر بچ نہیں سکتے تو پھر کریں کیا؟ میں چونکہ میرا یہ جو چینل ہے ہمارے بچے، یہ اس میں نارملی میں ویڈیوز بناتی ہوں پیرنٹنگ کے اوپر اور ٹیچرز کے لیے اور بچوں کے لیے، جس میں بچوں کو ارلی چائلڈہڈ سکلز سکھاتی ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج ایک ویڈیو بناؤں جس کا ٹاپک ہو بچیوں کی یا بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی حفاظت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹوں کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یا دونوں کی ایکولی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں تو بیٹوں کی زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی تھی، اور بچیوں کی ڈیفرنٹ طریقے سے تربیت اور حفاظت کی جاتی ہے۔ تو جس ٹائم سے جتنی زندگی میری گزری ہے، جس وقت میں گرو اپ ہو رہی تھی اور جس وقت اب میری بیٹیاں بڑی ہیں یا میں ایک میچور عورت ہوں، اس میں دنیا بہت بدل چکی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر آپ جو پہلے رولز تھے عورت اور آدمی کے، وہ فٹ نہیں آ رہے اب۔ پہلے عورتوں کو، لڑکیوں کو گھروں کے اندر رکھا جاتا تھا زیادہ، اور ان کو باہر کا ایکسپوجر نہیں دیا جاتا تھا، اور ان کی حفاظت بہت زیادہ کی جاتی تھی۔ آف کورس کرنی چاہیے، بیٹیاں بڑی پریشیس ہوتی ہیں، لیکن مقابلتاً بیٹے لڑکے وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کے اخلاق کردار پہ بھی توجہ نہیں دی جانی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب لڑکیاں ہر جگہ مردوں کے ساتھ ہیں، پڑھائی سے لے کے جابیں کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں۔ اب ان کے رول ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر ہم کیسے ان کی تربیت کریں اور ہم اپنے رولز کو کیسے ڈیفائن کریں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی دنیا بدل گئی، جس طرف دنیا دوڑی جا رہی ہے ہم ویسے وہاں ان کے پیچھے دوڑ پڑیں۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے دین کے جو پرنسپلز ہیں وہ تو صدیوں سے جو ہیں اور آنے رہتی دنیا تک وہی رہیں گے، اور وہ یونیورسل ہیں اور وہ ہر وقت کے لیے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ان میں کیسے فٹ کرنا ہے، اور اس نئے بدلتے ہوئے نظام کے اندر ہم نے کس طرح اپنے دین کی پرنسپلز کو بھی لے کے چلنا ہے، اپنی ویلیوز کو بھی لے کے چلنا ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے کو چینج بھی کرنا ہے کہ ہم اس سسٹم میں فٹ ہو سکیں اور اس کے فتنوں کا مقابلہ بھی کر سکیں۔ تو میں ایڈریس کرنا چاہتی ہوں اس ویڈیو میں اپنے بھائیوں سے جو بیٹیوں کے باپ ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں، میچور آدمی ہیں، یا ابھی ینگ لڑکے ہیں جن کے چھوٹے بچیاں جن کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، کہ ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اب ان خطوط پہ نہیں ہو سکتی جس طرح کہ پہلے کی جاتی تھی۔ اب ان کو آپ کی سپورٹ کی اور آپ کی محبت کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو نمبر 1 تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوں، اس کو بھی اتنی ہی محبت، توجہ، ریسورسز دیں جتنے کہ آپ بیٹوں کے لیے دیتے ہیں۔ نو میٹر کہ آپ
بیٹا آپ کو کمائی کر کے واپس کھلائے گا اور بیٹی نے کسی کے گھر چلے جانا ہے. اب یہ چیزیں یہ ایشوز اتنے بڑے نہیں رہ گئے. ایشو یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں آپ کی بیٹی نے باہر نکلنا ہے اور جہاں اس نے جا کے بہت سارے غیر آدمیوں کے ساتھ پڑھنا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے, اس کی تعلیم, تربیت, اس کا کردار آپ نے کیسے اسٹرانگ کرنا ہے کہ وہ ایک ڈگنیفائڈ عورت کے طور پہ اپنے آپ کو دنیا میں لے کے چل سکے. جہاں آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ اکیلی اپنی حفاظت کیسے کر سکے. تو اس ٹاپک پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. نمبر 1 کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بہت محبت دیں, توجہ دیں, ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان پہ خرچ کریں اور ان کو ویلیو دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں بھی اتنی ہی ویلیوڈ ہوں جتنی کہ میرا بھائی ہے. اور یہ میں باپوں سے کہہ رہی ہوں, مائیں تو یہ کرتی ہی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ عورت کی جو سائیکالوجی ہے نا, جس طرح عورت اور مرد کی علیحدہ علیحدہ سائیکالوجی ہے, جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ مردوں کی کمزوریاں کیا ہیں, 5 چیزیں کہ ان میں نمبر 1 اللہ نے عورتوں کو رکھا. پھر سونے چاندی کے ڈھیر, گھوڑے, کھیت کھلیان وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح عورت کی بھی جو سائیکولوجیکل نیڈز ہیں یا اس کی کمزوریاں ہیں وہ یہ کہ وہ ویلیڈیشن چاہتی ہے. تو اس کو جب وہ ویلیڈیشن گھر سے نہیں ملتی تو پھر وہ باہر سے ڈھونڈتی. ہمارے معاشرے میں آج بھی اور پہلے بھی صدیوں سے دنیا کے باقی معاشروں میں بھی جو میل ڈومیننس ہے وہ یہ کہ عورتوں کو یہ کہا گیا کہ تمہارا رول صرف برتن دھونا, کھانا پکانا, بچے سنبھالنا ہے, اور آدمی کا رول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب دنیا کے اندر کوئی 100 سال پہلے فیمنزم کی موومنٹس شروع ہوئیں جہاں پہ عورتوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ مردوں کے برابر ہیں اور ان کو برابر حقوق چاہیے. ان کو ان کے یہ حقوق مل بھی گئے ویسٹ میں رہتے ہوئے. اب یہاں کے مرد گھر میں برتن بھی دھوتے ہیں, کپڑے بھی دھوتے ہیں, بچوں کی برابری مل گئی ہے. لیکن عورت کی یہ جو کمزوری ہے نا, یا اس کی میں کمزوری تو نہیں کہوں گی, عورت کی جو نیڈ ہے ویلیڈیشن کی, اس کو مرد نے ایک اور طریقے سے مینیپولائز کیا کہ اس کو کہا کہ تم امپاور کیسے ہو سکتی ہو, تم اپنے آپ کو امپاور کر سکتی ہو جب تم اپنی خوبصورتی کو ایکسپوز کرو گی. تو اس طرح تم اپنے آپ کو زیادہ امپاورڈ فیل کرو گی. تو اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آج کا زمانہ ہے جس میں اب خواتین, خاص طور پہ ویسٹرن خواتین بھی اور ہمارے اپنے ملک میں بھی, مطلب اب خواتین کے لباس میں, ان کے طور طریقوں میں, ان کے رکھ رکھاؤ میں جو ہے وہ بہت فرق آ گیا ہے. اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ اس طرح اپنے آپ کو امپاور کر رہی ہیں اور پاورفل فیل کر رہی ہیں. دنیا کا جتنا سوشل میڈیا ہے یا فلم انڈسٹری ہے یا شوبز کی جو بھی انڈسٹریز ہیں, ان سب کے جو مالک ہیں وہ آدمی ہیں. اور وہ عورت کی اس کمزوری کو, یا کہ اس کو ویلیڈیشن چاہیے, یوز کر رہے ہیں اور اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اور عورتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کو امپاور ان کے جسم کی بیس پہ کرا کے بیسیکلی وہ دوبارہ مرد ہی اس کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال کر رہا ہے. اب یہ تو خیر چلیں بڑی عورتوں کی بات ہوگی, لیکن اس چیز تک جب بچیاں چھوٹی ہیں اور انہوں نے اب بڑے ہونا ہے اور آگے سوسائٹی میں چلنا ہے, جانا ہے, وہ کس طرح آپ ان کو کس طرح اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں اور وہ اپنے آپ کو اپنی خوبصورتی دکھا کے امپاورڈ فیل نہ کریں, بلکہ ان کے اندر, ان کے کردار کے اندر ایسی سکلز ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ان سکلز کی بیس پہ پاورفل فیل کریں.
اور وہ چیزیں آپ نے یعنی کہ باپوں نے اور بھائیوں نے پیدا کرنی ہیں۔ بچیاں جب 12-13 سال کی عمر تک کی ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ خوبصورت لگیں اور پھر دنیا ان کو کہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا اور یہ سارے شو بز کے میڈیاز ہیں، یہ اس سائیکالوجی کو ایسے یوز کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی، اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے خطرناک بات ہے کہ ہم ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری بیٹی چاہے ہم نے اس کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، وہ اپنے کمرے میں کیا کر رہی ہے اور کس طرح کی تصویریں جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ پوسٹ کر رہی ہے تاکہ دنیا اس کو یہ کہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو جس بچی کو آپ گھر سے باپ، بھائی، جس کا باپ یہ کہے گا نا کہ میری بیٹی بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ذہین ہے، بہت عقل مند ہے، تو اس کی وہ نیڈ جو ہے وہ اپنے باپ کی تعریف سے پوری ہوگی، پھر وہ اس کو باہر سے پورا نہیں کرے گی۔ That's the point I'm actually trying to make، کہ اپنی بیٹیوں کو ویلیڈیشن گھر سے دیں اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ عورت کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے جسم میں نہیں ہوتی، اس کے دماغ، اس کے دل اور اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ تو اپنے دماغ کو تیز کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرے، وہ اچھی چیزیں سیکھے، اس کے دل کے اندر کائنڈنس ہو، لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے خیر خواہی ہو، اور وہ اپنے کردار میں اتنی مضبوط ہو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے اور باہر اس کو کوئی آدمی اس کی تعریف کرے یا اس سے دوستی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تو وہ اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کر سکے، وہ کسی کے ہاتھوں پھسل نہ جائے، کسی کے ہاتھوں کھلونا نہ بن جائے۔ اب کیونکہ آپ وہاں نہیں ہیں اس کے ساتھ، اب اس بچی نے جو اب یا خاتون اب جوان لڑکی بن گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ آپ نے اس کو یہ سکھانا ہے کہ عورت اور مرد اگر آج انٹریکٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ، تو عورت اور مرد کے انٹریکشنز کی باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں، اور ہم نے ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا۔ یہ سارا کچھ چھوٹی بچیوں کو، بیٹیوں کو گھروں سے سکھائیں اور ان کو مضبوط کردار کے ساتھ دنیا میں جانے دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کی بیس پہ، اپنے کردار کی بیس پہ اور اس محبت کی بیس پہ جو اس کو اپنے گھر سے ملی ہے اسٹرانگ فیل کرے، نہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے دنیا کو خوبصورتی دکھا کے جو ہے وہ اسٹرانگ اور امپاورڈ فیل کرنا ہے۔ تو یہ سارے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جن کو اور فتنے ہیں بہت بڑے جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور ان سے ہم دوڑ نہیں سکتے، لیکن ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کوشش میں یہی ہے کہ اپنے اسکل سکھائیں اپنی بیٹیوں کو، اور محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ان کی تربیت کریں، اور اپنی بیٹیوں کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ اگر وہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بھی چلی جائے تو اپنی عزت کی خود حفاظت کرنا اس کو آتا ہو اور لوگوں سے ڈیل کرنا اس کو آتا۔ اگر بچیوں کی شادیوں کے معاملات آتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کہاں شادی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ تو اس طرح کا ہے نا کہ عورت، آدمی جو مرضی کرتا رہے، ہر طرح کا زنا کرے، گناہ کرے، وہ اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن عورت اگر اپنی مرضی سے شادی کرنا بھی چاہے، جو کہ سنت ہے، نکاح کرنا، شادی کرنا، تو اس کے اوپر اس کو عزت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، آنر کلنگ کر دی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ نکلیں، کیونکہ جب ظاہر ہے جب بچیاں باہر نکلتی ہیں، جب وہ آدمیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو ان کو بھی کوئی پسند آ سکتا ہے، جس طرح آپ کو لوگوں کی بہنیں بیٹیاں پسند آتی ہیں، آپ کی بہن بیٹی کو بھی تو کوئی پسند کر سکتا ہے نا۔ تو شادیوں میں ان کی رائے کو اہمیت دیں، پریفرنس دیں، تاکہ ہمارے جو گھر ہیں، ہماری نسلیں، ہماری
آنے والی نسلیں جو ہیں، جو آج آپ ایک اچھی نسل تیار کریں گے، کہتے ہیں نا کہ ایک عورت کے ہاتھ میں پوری نسل ہوتی ہے. تو اگر آپ آج مضبوط کردار کی بیٹیاں تیار کر رہے ہیں جنہوں نے کل کو مائیں بننا ہے، تو وہ ہماری نسلوں کو مضبوط کریں گی. یہ چینجز ایسے نہیں آتی. دنیا میں جو قومیں بھی اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کو فوکس کرتی ہیں کہ ہم نے اگلی نسل کیسے تیار کرنی ہے، وہ نو میٹر کہیں رہیں، کن حالات میں رہیں، وہ اس کے لیے مل کے کام کرتی ہیں. خاندان مل کے کرتا ہے، کمیونٹیز مل کے کرتی ہیں. میں یہاں جہاں رہتی ہوں امریکہ میں، اور خاص طور پہ ٹیچنگ میں، ہماری ایجوکیشن میں 80% تقریباً جوش کمیونٹی کی خواتین ہیں میرے ساتھ، جو کولیگز ہوتی ہیں. اور ان سے باتیں کرتے ہوئے کئی دفعہ ان کے لائف سٹائل کا، ان کے گھروں کا، اور کہ وہ لوگ کس طرح رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، باتوں سے پتہ چلتا ہے. حالانکہ جوز وہ کمیونٹی ہے جو کہ دنیا میں 2000 سال تک جن کا اپنا ملک ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زبان، اپنا دین، اپنی ہر چیز کو بچایا. اور آج امریکہ جیسے ملک میں رہ کے بھی وہ ان کی خواتین، ان کے آدمی، ان کی عورتیں پردہ دار بھی ہوتی ہیں، ان کے آدمی بھی اپنا ڈریس کوڈ پہنتے ہیں. یہ بڑی نارم ہے کہ جوش فیملی میں عورتیں 5-6 بچے پیدا کرنا از اے نارم. اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو خواتین 6 بچے پیدا کر رہی ہیں وہ صرف گھر بیٹھ کے بچے ہی سنبھالتی ہیں. وہ اسکولوں کالجوں میں بھی جاتی ہیں، وہ جابیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہ گھر آ کے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہیں، اور شام کو جم بھی جاتی ہیں. تو عورت ہر حال میں، مطلب اپنا، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہ رہی ہو یا کسی کلچر میں بھی رہ رہی ہو، اگر ایز اے فیملی آپ اس بات کو فوکس بنائیں گے اپنے اگلی نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے. پریورٹی دیکھنی ہے کہ کیا ہے. اگر آپ کی پریورٹی آپ کی اگلی نسل کی تربیت ہے تو اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، مل کے کرنے کی ضرورت ہے. آدمی بھی اور عورتیں بھی مل کے اپنی اگلی نسلوں کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کریں، اور ان کو ان کے ہر رول میں کامیاب ہونے کے لیے تیار کریں. جزاک اللہ خیر فار واچنگ. السلام علیکم.